حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اور غزوہ خندق کا ایمان فروز واقعہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اصل نام رزید تھا اور وہ ایران کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں جیز سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ایک مالدار اور مذہبی آتش پرست تھے۔ انہوں نے بھی ان کو بچپن سے آگ کی پوجا پر لگایا، مگر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل مطمئن نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہے۔ ایک دن راستے میں عیسائیوں کی عبادت دیکھی، دل مائل ہوا اور ان کے ساتھ رابطہ کیا۔ ان سے معلوم ہوا کہ اصل دین تو اللہ کی توحید کا پیغام ہے۔ انہوں نے عیسائی راہبوں کی صحبت اختیار کی اور حق کی تلاش میں شام، موصل، نصیبین اور کئی علاقوں کے نیک علماء سے سیکھتے رہے۔ آخر ایک راہب نے کہا، وقت قریب ہے کہ ایک نبی عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ عرب کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں غلام بنا لیے گئے۔ ایک یہودی نے انہیں مدینہ منورہ میں لے کر بیچا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ میں بطور غلام زندگی گزار رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہب کی بتائی گئی علامتوں کے مطابق پہچانا: صدقہ نہ کھانا، تحفہ قبول کرنا، پشت پر مہر نبوت ہوگا۔ تینوں علامتیں مکمل دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لے آئے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر ان کو آزاد کروایا۔ غزوہ خندق کا پس منظر: ہجرت کے 5ویں سال قریش اور دیگر قبائل نے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل ایک عظیم لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ کے مسلمان تعداد اور اسلحے میں بہت کمزور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور شہر کی حفاظت کیسے کی جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا زبردست مشورہ۔ یہاں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فارس کی ایک جنگی چال پیش کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فارس میں جب دشمنوں کا سامنا کرتے تھے تو شہر کے گرد خندقیں کھود دیتے تھے تاکہ دشمن داخل نہ ہو سکے۔ یہ جنگی حکمت عملی عربوں کے لیے بالکل نئی تھی۔ کسی نے پہلے کبھی ایسی تدبیر نہ دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ بہت پسند آیا اور خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ خندق کی کھدائی: خندق کی تقریباً 5 کلومیٹر لمبی، 10 فٹ گہری اور 15 سے 20 فٹ چوڑی کھودی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلسل خندق کھودنے میں شریک رہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اتنی محنت سے کام کرتے کہ صحابہ رشک کرتے۔ انصاری اور مہاجرین دونوں چاہتے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ان کے گروہ میں شامل ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یہ ایک عظیم فضیلت ہے جو کسی اور صحابی کو نہ ملی۔ چٹان کا معجزہ: خندق کھودتے ہوئے ایک جگہ بہت سخت چٹان آ گئی، کوئی اسے توڑ نہ سکا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدل ماری، ایک چمک نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شام اور یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری ضرب پر فرمایا، مجھے فارس کے سفید محلات نظر آ رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سچی پیشگوئی تھی۔ چند سال بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فارس فتح ہوا۔ فتح فارس اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ: جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فارس فتح ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو مدین ایران کے مرکزی شہر کا وزیر بنایا گیا، مگر ان کی سادگی کا یہ عالم تھا، خود اپنا کھانا تیار کرتے، کپڑے خود دھوتے، بیت المال سے ملنے والے وظائف بھی صدقہ کر دیتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حکمت نے اسلام کو بچا لیا۔ اگر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ خندق کا مشورہ نہ دیتے
تو قریش آسانی سے مدینہ پر حملہ کر سکتے تھے۔ ان کی حکمت عملی نے اسلامی ریاست کو بچا لیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک صحابی کی عقل مندی کا ثبوت تھا بلکہ اس بات کا بھی کہ اسلام رنگ، نسل، زبان یا قوم نہیں دیکھتی، صرف تقوی اور اخلاص دیکھتی ہے۔ اختتام: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک غلام سے صحابی اور پھر اسلامی گورنر بنے۔ ان کی عقل، وفاداری، علم اور تقوی آج بھی ہمارے لیے مشغلِ